الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا رحمۃ مہدات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اشکالات کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان تھوڑا سوچے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ درود شریف کے بارے میں اللہ پاک نے جو فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس میں درود پاک کے بارے میں ایک انتہائی مختلف طریقے سے، جس کے لیے کوئی کسی اور چیز کے لیے طریقہ نہیں اپنایا گیا، یعنی ارشاد فرمایا گیا کہ درود پاک پڑھو اہتمام کے ساتھ، کیونکہ اللہ پاک بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ حکم عام ہے، یہاں بھی پڑھنا ہے، گھروں میں بھی پڑھنا ہے، رستے میں بھی پڑھنا ہے، ہر جگہ پڑھنا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں کیا کرنا ہے؟ وہاں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہاں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ وہاں بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر ذرا، اگرچہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن ذرا بات مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو مسجد نبوی ہے اس کے احاطے میں خود سنتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر اگر کوئی نہ پڑھے تو بات بڑی ہی عجیب ہے، بات بڑی ہی عجیب ہے۔ بعض دفعہ اللہ جل شانہ مختلف ذرائع کے ساتھ بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی وجہ سے بھی اس کا دھیان ہو جائے تو کام بن جاتا ہے اس کا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آنا فطری ہے، اور وہاں درود شریف پڑھنا یقیناً فطرت کے مطابق ہے۔ تو ربیع الاول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق زمانی ہے، یعنی اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی ربیع الاول کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے، اسی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع فرمائی، اس ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکمل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مشہور کام ظاہر اس میں ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانی تعلق کے لحاظ سے ربیع الاول کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس وجہ سے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آ جانا یہ فطری بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور چونکہ ماحول بن جاتا ہے، رمضان شریف میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہے،
لیکن جن کے روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کو پھر باقی دنوں میں جب رکھنا ہوتا ہے تو ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں ماحول ہے، روزوں کا ماحول ہے، لہذا کسی کے لیے روزہ رکھنا عجیب نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا عجیب ہوتا ہے. تو اس طرح ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا یہ عجیب نہیں ہے، بلکہ نہ پڑھنا یہ عجیب ہے. اس وجہ سے ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہوا چاہتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو یہ بات ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے، زمانہ ہے. اس کو ہم عقیدہ کے طور پہ نہیں لیتے، اس کو ایک عملی صورت کے طور پر لیتے ہیں. عقیدے کے طور پر ہم نہیں لیتے کہ نہیں ربیع الاول میں درود شریف پڑھنا چاہیے اور باقی دنوں میں نہیں. یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا. ہم ہر وقت درود شریف پڑھنے کے قائل ہیں، ہم ہر وقت درود شریف پڑھنے کے قائل ہیں. ایک دفعہ ہمارے ایک نعت شریف، اللہ اکبر، وہ لکھی گئی، اس میں ایک شعر یہ تھا، اب درود و سلام میں ہمیشہ پڑھوں ہر جگہ، کیا صرف یہاں ہی نہیں. یہ ایک شعر تھا. خدا کی شان، بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت نصیب فرما دیتے. تو یہ نعت شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا. ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تصحیح فرمائی اور یہ فرمایا یہاں کی جگہ وہاں کر لو، صرف وہاں ہی نہیں. یعنی اگر کوئی مدینہ منورہ میں نہیں ہے تو یہ نہیں کہ صرف مدینہ منورہ میں پڑھنا چاہیے درود شریف، بلکہ ہر جگہ پڑھنا چاہیے، ہر جگہ پڑھنا چاہیے. تو یہ بہت عام ہو گیا. مطلب پہلے تو اس کی ایک خاص حالت تھی، لیکن اب یہ بہت عام ہو گیا کہ اس کو صرف مدینہ منورہ میں نہیں پڑھنا بلکہ ہر جگہ پڑھنا ہے. اس طرح صرف ربیع الاول کے مہینے میں درود شریف نہیں پڑھنا بلکہ ہر وقت پڑھنا ہے. لیکن مجھے بتاؤ شروع کہاں سے کرو گے؟ آسان کیا ہے؟ آسانی کے ربیع الاول میں شروع کر لو اور نیت ہر وقت پڑھنے کی کرو. ربیع الاول میں شروع کر لو کیونکہ آسان ہے نا، ماحول ہے. جب عادت ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر ہر وقت پڑھ لیا کرو، پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اب میں ایک بہت ہی ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم بات. اس وقت ہم فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے مشکلات ہیں. صحیح کاموں پہ تنقید کا سلسلہ بہت جاری ہے اور غلط کاموں کے فروغ کے لیے کوشش جاری ہے. نتیجہ یہ ہے کہ غلط کام پھیل رہے ہیں اور صحیح کام رک رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے آج. فتنہ اسی کو کہتے ہیں. اس وقت وہ چیزیں جو عجائبات کہلاتی ہیں، عجائبات میں کم از کم سمجھ سکتا ہوں کہ ہم عجائبات میں سے ہیں، وہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ لوگ اس کی طرف پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. مثلا میں آپ سے عرض کروں، کوئی ایسا شخص تصور کر سکتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہ چلے؟ تصور ہے؟ ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہ چلے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا داعی ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت یہ الگ بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا الگ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی مثال آپ یوں کہہ سکتے ہیں
کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف یہ تھا کہ کتاب لے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سنتیں پھیلائی، اور ان کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہم سوچ سکتے ہیں اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے یہ تمام ایمانوں کا محور ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اللہ پاک کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ کوئی اور بتانے والا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں کون بتائے گا؟ پیغمبروں کے بارے میں کون بتائے گا؟ تقدیر اور مطلب اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ آخرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے، یہ تمام ایمانوں کا محور ہے. اگر یہ ایمان کسی کا کمزور ہو گیا تو باقی ایمانوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں نا یہ بات بہت اہم ہے. ایک شخص کو اطلاع ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم سب کو کہو کہ میری بات مانو. اگر وہ مخلص ہے تو اس بات سے اس وجہ سے نہیں رک سکتا کہ اس میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوں کہ میری بات مانو. یہ تو بڑی اچھی بات، یہ تو بڑی غلط بات، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہ دیکھو یہ اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم ہر پیغمبر نے کہا یا نہیں کہا؟ قرآن پاک دیکھو، ہر پیغمبر یہ کہتا ہے کہ تم میری مانو. ہر پیغمبر کی طرف سے یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے. مجھے بتاؤ درود شریف کے جو فضائل ہے کس نے بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. قرآن میں تو حکم آیا لیکن بتائے کس نے؟ اس کے فضائل کس نے بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں مجھ پر درود نہیں. اللہ کا حکم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اور پیغمبر ہی زیادہ اللہ پاک کے حکم کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے علماء کرام کا محتاط ترجمہ ہے، ورنہ عربی عبارت کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت. تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہستی وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے ہر چیز سے زیادہ بجز اپنی جان کے. فرمایا عمر یاد رکھو جب تک تم مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. فوراً عمر اب تو میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں. فرمایا الان یا عمر، اب بات بن گئی، اب بات بن گئی. اب یہ ذرا دیکھ لیں یہ ایمان کون سا ایمان ہے؟ یہ ماشاءاللہ محبت والا ایمان ہے. تو آپ سے ان کے ساتھ محبت جو ہے ہمارے ایمان کا بنیاد ہے. آپ سے ان کے ساتھ محبت جو ہے ہمارے ایمان کا بنیاد ہے. اس میں اگر قصور ہے اور کمی ہے تو ایمان پر اس کا ضد پڑتا ہے. اور یہ محبت آپ سے کی ذات کی محبت ہے، آپ سے کی ذات کی محبت ہے. تو آپ سے کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے اس کو اتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اللہ جل شانہ نے بھی دی ہے. اشارے ہیں قرآن میں. اللہ اکبر. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ورنہ تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ بات ہے کہ قرآن میں بھی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمارے تمام ایمانوں کا محور ہے۔ اس وقت ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اغیار کو یہ بات زیادہ معلوم ہے، لہٰذا وہ اس چیز پر سب سے زیادہ اٹیک کرتے ہیں کہ یہ جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائیں، کسی طریقے سے کٹ جائیں۔ تو اس وجہ سے اس پہ ہماری اوپر بڑی کوشش ہو رہی ہیں، بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ دیکھیں ختم نبوت، سبحان اللہ، ختم نبوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے کہلوایا گیا، قرآن میں آ گیا، اور جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ان کا انجام بالکل ابتدائی دور میں دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن صحابہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اس لڑائی میں 500 حافظ صحابہ شہید ہوئے تھے، 500 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تھے، بہت بڑا نقصان تھا۔ بدر میں کتنے شہید ہوئے تھے، احد میں کتنے شہید ہوئے تھے، باقی لڑائیوں میں کتنے شہید ہوئے تھے، پورے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف سے صرف 1400 لوگ کام آئے، 1400 لوگ، لیکن اس لڑائی میں 500 حافظ صحابہ شہید ہوئے۔ یہ بڑی قربانی ہے، یہ قربانی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ تو یہ دیکھ لے کہ یہ جو ہے بات، کس پر کوئی بات نہیں چلے گی، کوئی یہ کہے گا تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے لیے اغیار نے کتنے منصوبے بنائے کہ یہ ہمارے آئین سے بات نکل جائے کس طریقے سے، اس کے لیے لمبے لمبے منصوبے بنائے گئے، لوگوں کو لایا گیا، مختلف طریقوں سے ان کو مطلب جو ہے نا وہ دے دیے کہ یہ کرو وہ کرو، لیکن ہمارے سادہ لوگ ان کو جانتے ہی نہیں، ہمارے سادہ لوگ ان کے بارے میں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں جب مولویوں کو ان کی حمایت میں دیکھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیسے مولوی ہیں جو اتنے عقل بھی نہیں رکھتے کہ اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے ہیں، یہ کیسے مولوی ہیں؟ صحیح بات ہے، جل جانے کا وقت ہے، کوئی معمولی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے، ڈکی چھپی ہے؟ جو ختم النبیین کا نام نہیں لے سکتا اپنے تقریر میں، بتاؤ کون سا آدمی ہے وہ؟ سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحیح بات ہے، میں جل جاتا ہوں کہ کیسے فتنے کا دور ہے، کیسے کلم کلے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن لوگ کے دماغوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت کی دعائیں کرنی چاہیے، اہل حق کے ساتھ ہونے کی نیت کرنی چاہیے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں دجال کا دور شاید بہت قریب ہے، دجال کا دور شاید بہت قریب ہے، کیونکہ حالات اتنے تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں کہ اب معاملہ سر پر آنے لگا ہے۔ ایسی صورت میں دجال کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن لوگ پھر بھی اس طرف جائیں گے۔ کیا یہ حالت آج کل نہیں ہے؟ کتنے کلب چیزوں کے باوجود لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں، تو آخر کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی وجہ تو ہے نا۔ معاملہ تو صاف نظر آ رہے ہیں کہ وہ دجل و فریب اس حد تک ہمارے اوپر مطلب جو ہے نا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے عقل کو بالکل سلام کر چکے ہیں اور ذرا بھر بھی ان باتوں سے اثر نہیں لیتے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے بزرگ تھے جن کو ہر فن کے اندر یدی طولہ حاصل تھا، ہر فن کے اندر جو چیز دیکھ لیتے فوراً ان کو یاد ہو جاتا۔ آخر وقت میں حضرت ختم نبوت کے لیے
ماشاءاللہ ان نے اپنی زندگی وقف کر لی. پھر اخیر میں فرمایا پوری زندگی ضائع کر دی, کاش سب زندگی اس کے لیے استعمال کر لیتے, کاش ساری زندگی اس کے لیے استعمال کر لیتے. تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جذباتی تعلق ہے ہمارا, اس پہ کبھی بھی وہ نہیں آنا چاہیے, اثر نہیں آنا چاہیے, اس میں کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ بات دیکھو, جذباتی تعلق اور ہے لیکن طریقہ کار اور ہے. طریقہ حکمت کے ساتھ ہو اور تعلق جذبات کے ساتھ ہو. طریقہ کار میں جذباتیت نہیں لانی چاہیے, طریقہ کار میں جذباتیت نہیں لانی چاہیے. طریقہ کار میں ہوش اور دل میں جوش. سمجھ میں آئی نا بات؟ عقل کو ختم نہیں کرنا چاہیے لیکن محبت کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. بہت سارے عقل مند جب محبت کو سلام کر لیتے تو آخر میں ایمان کو بھی سلام کر لیتے ہیں. ہاں جی, ایمان سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. عقل بڑی اہم چیز ہے, اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے لیکن استعمال کرنا چاہیے. کس چیز کے لیے؟ دیکھو, اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت, یہ اس کے لیے ہمیں پھر ساری چیزیں استعمال کرنی چاہیے. اپنا عقل بھی استعمال کرنا چاہیے, اپنا رسوخ بھی استعمال کرنا, اپنا قلم بھی استعمال کرنا, اپنا زبان بھی استعمال کرنی, اپنے ہاتھ پاؤں بھی استعمال کرنا چاہیے. ساری چیزیں پھر اس کے لیے استعمال کرنی چاہیے لیکن وہ یہ ضرور ہو کہ دل میں وہی ہو. ہاں جی, دل میں وہی ہو, اللہ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ باتیں لازم ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, بات بڑی لمبی نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ محبت. دوسری بات میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی, یہ لازمی بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے حبیب, اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو, اللہ تم سے محبت کریں گے, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. بس پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی جو پیروی ہے اس میں اللہ پاک نے محبوبیت رکھی ہے, اللہ پاک نے محبوبیت رکھی ہے. اب ذرا یہاں پر ایک نکتے کی بھی بات ہے, بڑے عجیب نکتے ہوتے ہیں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم محبوب ہیں اور باقی لوگ محب ہیں. کچھ حضرات کیا کہتے ہیں؟ ہم محبوب ہیں اور باقی لوگ محب ہیں. اگر وہ باقی لوگ جو محب ہے وہ سنتوں پر عمل کرنا شروع کرے تو کیا ہو جائیں گے؟ محبوب ہو جائیں گے نا بھائی, بنا سے قرآن محبوب ہو جائیں گے, بنا سے قرآن محبوب ہو جائیں گے. تو یہ دروازہ کسی پہ بند نہیں کرنا چاہیے نا بھائی, جو دروازہ اللہ نے کھولے کون اس پر اس کو بند کر سکتا ہے؟ تو مقصد یہ ہے دروازہ کھلا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا دروازہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ جوش میں فرمایا الحمدللہ میں پہلے قدم پر لوگوں کو واصل کرا دیتا ہوں. ساتھ ہم اثر حضرات بیٹھے تھے, علماء بھی تھے. حضرت سب بات سمجھ میں نہیں آئی, کیسے پہلے قدم پہ کیسے واصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں سنتوں پہ لگا دیتا ہوں, میں ابتدائی سے سنتوں پہ لگا دیتا ہوں. اب جب سنت پر لگ گیا تو محبوبیت شروع ہو گئی. محبوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی. جب اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ تو اللہ پاک کی رحمت اس کو کھینچ لے گا. یہی جذب ہے نا, کھینچ لے گا تو یہی جذب ہے نا. تو جذب جب شروع ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کو اپنی جگہ تک پہنچا دے گا اگر یہ ہمت کرے گا اور کام بھی کرے گا. بس یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو پیروی ہے اس میں ہر کامیابی شامل ہے. اب یہاں پر یہ دونوں باتیں لاجیکل ہے, یہ دونوں باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, ایمان کی افات ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہونی چاہیے, اعمال کی افات ہے. انسان کے اعمال تبھی قبول ہوں گے جب وہ سنتوں کے مطابق ہوگا. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھا. تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھی جائے گی. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے. تو یہ دونوں باتیں لاجیکل, لیکن
یہ illogical ہے، یہ بات illogical ہے جو آج کل بہت زیادہ ہے کہ جو سنتوں کے پیروی کرنے والے اس ذات کے ساتھ محبت کرنے والا نہ ہو، اور جو ذات کے ساتھ محبت کرنے والے اس سنتوں کی پیروی نہ کرنے والا ہو. تو پتہ چلا کہ ایک کے اعمال ہے اس میں جان نہیں، ایک کے اعمال ہے کیونکہ آپ سے ہم کی ذات کے ساتھ محبت نہ ہو تو جان تو نہیں ہوئی نا، پتہ نہیں کس جذبے سے کر رہے ہیں، وہ جذبہ ہی بے بنیاد ہو جائے گا. اور دوسری طرف جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے، وہ سنتوں کے بجائے بدعتوں کے اوپر چلنے لگے تو ان کا دعویٰ ہی مشکوک ہو گیا. ان کا دعویٰ ویسے ہی دعویٰ ہے. بھئی ہر دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں نا، ہر دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، تو پھر کیسے وہ سنتوں کی پیروی نہیں کرتا؟ دنیا میں جس کو جس کے ساتھ محبت ہے، یاد رکھو، دنیا میں جس کو جس کے ساتھ محبت ہے وہ ان کی طرح ہونا چاہتا ہے. حتیٰ کہ ان ایکٹروں کے ساتھ جن کو محبت ہے وہ ان کی طرح بال رکھنے لگتے ہیں، ان کی طرح چلنا شروع کر لیتے ہیں، ان کی طرح کرنا شروع کر لیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے افسر تھے، بہت بڑے سائنسدان بھی تھے. تو ایک بہت بڑے سائنسدان آئنسٹائن کا بڑا وہ تھا، فین تھا. تو آئنسٹائن کی طرح اس نے منہ رکھی ہوئی تھی، آئنسٹائن کی طرح اس نے اپنے خلیہ بنایا ہوا تھا. تو اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں اس طرح نظر آ جاؤں. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی جس کے ساتھ جس کو بھی محبت ہوتی ہے وہ محبت مطلب اس میں نظر آتی ہے کہ وہ اس کی طرح ہونا چاہتے ہیں. تو سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اور سنت کا طریقہ موجود ہے، وہ بدعت کی طرف کیسے جاتا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کل بدعت ضلالہ، سارے بدعتیں گمراہی ہیں اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تو کیسے جو ہے نا مطلب وہ اپنے آپ کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ تو وہ دعویٰ بے بنیاد نظر آ جاتا ہے. اب اس دعوے کو بنیاد فراہم کرنا اور اس سنت پہ کے رویے میں جان پیدا کرنا یہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ جو لوگ سنتوں پہ چلنے والے ان کو آپ سے کی محبت کے ذات کے ساتھ محبت ہو جائے. اب میں آپ کو بتاؤں، لوگ میری باتوں کو سن کے حیران ہوں گے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. مثال اب میں دوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. مجھے بتاؤ جس کی تعریف مطلب جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اس کی تعریف کی جائے تو تعریف لوگوں کو پسند ہوتی ہے پسند نہیں ہوتی؟ مثلا جو جس کو چاہتا ہے اگر اس کی تعریف اس کے سامنے کی جائے تو کیا اس کے جذبات ہوں گے؟ اچھا، تعریف کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تعریف نثر میں بھی ہوتی ہے، تقریر میں بھی ہوتی ہے، نظم میں بھی ہوتی ہے. اس کو نعت شریف کہتے ہیں عموماً طور پر. حالانکہ نعت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نظم میں ہو، وہ نثر میں بھی نعت ہوتا ہے. قرآن پاک میں نعت ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ نعت شریف نہیں ہے؟ ہاں. اور یہ جو فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ نعت شریف نہیں ہے. اس طرح اور بہت سارے آیات مبارکہ جو کہ نعت کے تعریف میں آتے ہیں. یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلا ہوں، جس پر میرے صحابہ چلیں. تو گویا کہ حقیقت کو اپنانے کا، صحیح راستے کو اپنانے کا معیار جو ہے وہ طریقے صحابہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر کوئی چلے گا وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہوگا. یہی بات ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں اپنے ساتھ ان کو شریک کر لیا ہے. ما انا علیہ واصحابی. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا مسئلہ؟ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت. ایسی محبت تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسی محبت تھی. دیکھیں اللہ اکبر، کہتے ہیں بس میرا تو یہی ایک ہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں، یہی میرا وہ ہے.
یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جو آپ سب نے فرمایا وہ تو کرنا ہی کرنا تھا، لیکن جذبات کیا تھے؟ اور مشرکین مکہ نے ان کو مار مار کے ادموا کر لیا، لہو لہان کر دیا. ان کی ماں آ رہی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو ان کو صاف کر رہی تھی اور مرم پٹی کر رہی تھی. تو جیسے ہوش میں آئے تو فوراً پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو ان کے ماں نے کہا کہ دیکھو ان کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہے، پھر بھی آپ ان کا پوچھتے ہو. جن کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہے تو پھر بھی آپ ان کا پوچھتے ہو. تو یہ بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھے، سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہے کہ لشکر مطلب رات کے وقت چکر لگاتے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے. کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے کچھ اشعار پڑھ رہی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. وہ اشعار آنکھوں میں کانوں میں پڑ گئے، بس رونا شروع کر لیا. روتے رہے اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے، اتنے روتے رہے. پھر ان کو لے جا گئے، کئی دن پڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے. ہاں جی، اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علی کرم اللہ وجہ کا، جتنے صحابہ کرام ہیں، میں آپ کو کس کس کا بتاؤں. پھر دیکھیں ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اپنے اپنے انداز میں اشعار کہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے ہیں، علی کرم اللہ وجہ کے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے حضرات کے اشعار ہیں. تو اشعار میں نعت بھی. پھر دیکھیں اشعار میں نعت کہنا آپ سب کے صحابہ کی سنت. اشعار میں نعت کہنا کس کا سنت؟ آپ سب کے صحابہ کی سنت. اور ان اشعار کو سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر بنایا، ان کے اوپر بٹھا دیا، فرمایا روح القدس کے ذریعے تیری مدد ہو، کھو. پھر انہوں نے اشعار سنانے شروع کیا. تو اشعار، ان اشعار کا، ان نعتیہ کلام کا سننا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آج میں اگر کوئی نعت سنتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. اور اگر کہہ رہا ہوں تو صحابہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. البتہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ نعت شریف بہت مقدس کام ہے، صحابہ کی سنت ہے. اس میں ہم لوگ اپنے نفس کو شامل نہ کریں، اپنے نفس کو شامل نہ کریں. نفس کو کیسے شامل کرتے ہیں؟ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے؟ ہمارا نفس میوزک چاہتا ہے، میوزک چاہتا ہے، موسیقی چاہتا ہے. بعض لوگوں نے کہا موسیقی روح کی غذا ہے. بھائی موسیقی روح کی غذا نہیں، نفس کی غذا ہے. اس سے ایسا نفاق کو پانی ملتا ہے جیسے کہ پودے کو پانی سے ملج ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا. اب موسیقی چاہتے تو پھر کیا ہو؟ اب نعت والے گانوں کے ساتھ، گانوں کا شوق ہے، اب داڑھی رکھ لی، نسبی رکھ لی، تو اب گانے تو نہیں سن سکتے، نو گانے تو نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہے؟ گانوں کے طرز پر نعت کہنا شروع کر لیے، انا للہ و انا راجعون. گانوں کے طرز پر نعت کہنے شروع کر لیے. بھائی وہ نعت نہیں ہے، وہ نعت کے ساتھ مذاق ہے. جتنے اونچی چیز ہو اس کے ساتھ مذاق اتنے خطرناک ہے. تو یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے. میوزیکل ٹون بنانا اس کا نہیں. بھائی قرآن کی جیسے مطلب اس کو کسی لباس خاص پہنانے کی ضرورت نہیں. وہی جو اللہ نے پہنا ہے وہ کافی ہے. تجوید کے ساتھ پڑھو، اس میں خود بخود لذت آ جائے گی، خود بخود اس میں لذت آ جائے گی. ہمارے ایک رشتہ دار تھے تقویم الحق کا خیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے فاضل. وہ خود فرما رہے تھے کہ میں ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. آواز میری طرح یعنی اچھی آواز نہیں تھی. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جتنے تلاوت کرنی تھی وہ کر لی اور رک گیا. جب رک گیا تو ایک آدمی باہر آئے گا فوراً، جیسے چھپا وہ بیٹھا ہو. وہ کوئی پنڈت تھا. انہوں نے کہا کیوں بند کر لیا؟ کہ کیوں؟ بس میں نے اتنا پڑھنا تھا. آپ کون سی بیروے گا رہے تھے؟
بیرویں ساز کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن کوئی ساز کی قسم ہے. ہاں جی، آپ کون سی بیروے گا رہے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو بیروے جانتا نہیں ہوں. بیروے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کمال ہے، بیروے جانتے نہیں، اتنا بہترین بیروے گائے جا رہے تھے. جناب بیروے تو نہیں جان رہے تھے، لیکن آپ اتنا بہترین کیوں قرآن پڑھ رہے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کے اندر بذات خود حسن موجود ہے، اس کو تجوید کے قاعدے کے مطابق پڑھ لو ترتیل کے ساتھ. سبحان اللہ، اس کے اندر حسن ہی حسن ہے. اسی طریقے سے نعت شریف کو آپ سادہ طریقے سے پڑھو. اگر واقعی نعت ہے وہ دل کو کھینچے گی، اور آپ اگر اس کو آج کل کی میوزک کے کپڑے پہنانا چاہیں تو آپ اس کو خراب کر رہے ہیں، اس کو نعت نہیں دے رہے. تو آج کل یہ وبا آئی ہوئی ہے کہ لوگ نعتوں کو گانے کے طرز پر پڑھتے ہیں. 2 نعت خوان کو تو کم از کم میں جانتا ہوں، میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان نعت خوانوں کو اپنے گانے کے لانا ہے. ایک فنکشن تھا، حالانکہ میں اسی محفل میں نہیں بیٹھا کرتا، جو گانے کی طرز پہ نعت پڑھے جا رہا ہوں میں سر میں درد ہو جاتا. خیر ایسا ہوا کہ میں مجبوراً بیٹھا تھا کہ ان کو گانے کے لانا تھا. جب ختم ہو گیا ان کو میں گانا کے لانے کے لیے لے گیا تو کھانا کھاتے کھاتے میں نے درخواست کی، میں نے کہا خدا کے بندو اتنا بہترین کام تم کر رہے ہو تو یہ گانے کی طرز پہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کون سا کام ہے؟ یہ تو بہت غلط کام ہے. دونوں کے زبان سے بیک وقت یہ بات نکلی کہ آج کل تو یہی لوگ چاہتے ہیں، لہٰذا ہم یہی کرتے ہیں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت میں نے قصد کر لیا کہ اب میں بغیر گانے کے طرز پہ نعتیں جمع کروں گا، اور میں نے الحمدللہ جمع کر لی. 1000 سے زیادہ ہوں گی، ہاں جس کی میں نے پھر سی ڈی بنا لی. مقصد میرے یہ ہے کہ ایسا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے، صرف اپنے نفس کو دیکھ رہے ہیں نا. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں خپل برخ آسمان بھی نہیں، یعنی اپنے حصے کا آسمان دیکھتے ہیں، وہ صرف ان کو وہی چیز نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ ماشاءاللہ صحیح نعتیں موجود ہے. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حضرت ماشاءاللہ یہ جو ہے نا وہ ہمارے خواجہ عز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے، حاجی امداد اللہ ماجرمکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. پشتوں میں حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. کون سے ماشاءاللہ عربی کے بڑے ماشاءاللہ صحیح نعتیں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور صحیح طریقے سے پڑھو. بڑی محبت ہے اس میں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کو اس سے حاصل ہو گئی تو اور کیا چیز چاہیے؟ ہاں جی. تو اصل بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی محبت کی نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس کی دائی ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی جو ہے پیروی کی بھی اس کے قائل ہیں. نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس کے دائی ہیں. ان 2 چیزوں کو جمع کرنا اس وقت کا بہت بہترین کام ہے، ضروری کام ہے. اور ان کو جمع کریں گے تو فتنہ ختم ہوگا انشاءاللہ. فتنہ ختم ہوگا. اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اس کا آج سے ارادہ کرنا چاہیے. آخر بات کرنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کے بعد سے میں نے بات شروع کی تھی. ربیع الاول کا مہینہ ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ ماشاءاللہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ کم از کم پڑھ لو درود شریف اس مہینے میں. 1.25 لاکھ کم از کم پورا کر لو. اس سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو. پھر الحمدللہ سب اطلاع کر دو ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے. ابھی یہ دیکھو نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ویسے بھی جمعرات اور پیر کے دن والی بات پہنچتی ہے. درود شریف تو پہنچتا ہی رہتا ہے، لیکن جتنے زیادہ راستوں سے پہنچ جائے تو اچھا ہے. تو ماشاءاللہ وہاں پر ہمارے ایک ساتھی بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، تو ان تک بھی ہم پہنچا دیتے ہیں. پھر وہاں براہ راست روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرماتے ہیں. تو الحمدللہ آپ اس طرح کر لیں کہ 1.25 لاکھ پڑھ کے پھر ہمارے مولانا صاحب کو بتا دیجیے گا، وہ ہمیں بتا دے گا. اور الحمدللہ پچھلے سال کتنا ہوا تھا یاد ہے کسی کو؟ میرے خیال میں کچھ 68 کروڑ یا کچھ اس طرح، مطلب اس سے پچھلے سال ہوا تھا، پھر اس طرح کچھ کروڑوں میں پچھلے سال بھی ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. اس دفعہ نیت کر لو کہ 1 ارب کرنا ہے، 1 ارب. اور ناممکن نہیں ہے. ارادہ کر لو. ارادے جن کے مخ کے ہوں، عمل جن کا خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد سے ہم اس ٹارگٹ کو پورا کر لیں گے. اور 1 ارب
اگر پڑھا گیا تو اس امت پر انشاءاللہ 10 ارب رحمتیں نازل ہوں گی، 10 ارب رحمتیں نازل ہوں گی، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے جتنی لعنتیں برسی ہوئی ہیں انشاءاللہ ان کا مداوع ہو جائے گا، کیونکہ رحمت لعنت کی ضد ہے، جب رحمت آتی ہے تو لعنت ختم ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو فتنے آ رہے ہیں اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، زال الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو اب ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، درود شریف کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے ان کا مداوع کر لیں، اور ربیع الاول میں ماشاءاللہ کوشش کرے کہ درود شریف یہ پڑھ لیں۔ اور یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، بنگال میں ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اشرف علی کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت کو نہیں جانتا تھا، انہوں نے کہا حضرت میں تو ان کو نہیں جانتا، کون ہے؟ فرمایا ظفر احمد کے ذریعے سے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب بنگال میں تھے، تو ان کو وہ جانتے تھے۔ تو اگلے پہنچ گئے کہ حضرت اس طرح ہوا ہے۔ حضرت نے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے سے حضرت تک یہ پیغام پہنچایا، غالباً عصر کا وقت تک پیغام پہنچا، حضرت کے زبان سے فوراً نکلا وعلیکم السلام یا نبی اللہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا اب تو درود شریف ہی چلے گا، اب تو درود شریف ہی چلے گی۔ تو مطلب حالات کے لحاظ سے کچھ بن جاتی ہے چیزیں۔ تو اس وقت حالات یہی ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ ہمیں ضرورت بھی ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، تاکہ اس وقت امت کے جو مسائل حل ہو جائیں۔ اور ویسے سیلاب وغیرہ جو آئے ہوئے ہیں بہت سارے، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، ضرور مدد کرنی چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی مدد اس طریقے سے بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی مدد کا طریقہ ہے کہ جو وجوہات ہیں مطلب سیلاب آنے کے اور عذابات کے آنے کے، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، مزید نہ آ جائے، کیوں خدا نہ خواستہ سیلاب کے ساتھ زلزلے بھی آ جائے، پھر کیا کرے گا آدمی؟ پھر تو بہت خطرناک ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ یعنی ان چیزوں کا مداوع کر لے، اللہ